الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے بہت بڑا گناہ اور بہتان کا بوجھ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے۔ کل بروز قیامت ایسے لوگوں کو جن کو دنیا میں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی رہی، دنیا میں جن کی وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچتی رہی، ان کو خارش کا عذاب مسلط کیا جائے گا، جن کو کھجا کھجا کے ان کی ہڈیاں باہر آ جائیں گی، لیکن اس عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی۔ قیامت کے دن انسان اپنے بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، پہاڑوں کی مثل نیک اعمال لے کر آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک تو مفلس اور کنگال وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس اسباب نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفلس اور کنگال وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ وہ آدمی ہے جو دنیا سے تو بڑے بڑے نیک اعمال لے کر جائے گا، دنیا سے بڑی بڑی نیک مثل لے کر جائے گا، لیکن قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اس وقت دنیا کے اندر اس شخص نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر جھوٹ بولا ہوگا، کسی کو اذیت پہنچائی ہوگی، اس کے عمل سے، اس کے اقوال سے، اس کے کردار سے، اس کے گفتار سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے، یا اللہ، اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی تھی، آج تو ہمیں اس سے انصاف دلا، اس کی جو ساری نیکیاں ہوں گی وہ اٹھا کر ان کو دے دی جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اس کی ساری بڑی بڑی نیکیاں وہ اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی جائے گی جس پر دنیا میں، جس پر وہ اس شخص نے ظلم کیا ہوگا، دنیا میں جس پر اس شخص نے سختی کی ہوگی، اس کے حقوق پامال کیے ہوں گے، وہ شخص حقیقت میں مفلس اور کنگال ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج ہمیں ظالم کی بھی مدد کی ضرورت ہے، مظلوم کی بھی مدد کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا انصر ظالما او مظلوما، ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا هذا ننصره مظلوما فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اسے ظلم سے نکال کر اس کی مدد، مظلوم کی مدد اس کے ظلم سے نکال کر، لیکن یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ایسا اقدام اختیار کرنے سے روکا جائے جو ظلم کا باعث بنے، یہ ظالم کی مدد ہے۔ وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرت کا باعث نہ بنے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں پر مشقت کا سبب بنتا ہے، اذیت کا سبب بنتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر اذیت فرمائے گا، اس پر تکلیف فرمائے گا، اس پر سختی فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری شریعت پر نہیں ہے، جو دھوکہ دینے والا ہو، من غش مسلمن، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دینے والا ہو، یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے والا ہو، یا اس کے ساتھ مکر و فریب کرنے والا ہو، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بتائیں آج کے دور میں جو سب سے ہوشیار چالاک اسے کہا جاتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینا جانتا ہو، لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کرنا جانتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلنا جانتا ہو، اسے سب سے عقل مند سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سب سے بے وقوف وہ آدمی ہے، سب سے خسارے اور نقصان کے اندر وہ آدمی ہے کہ جس کے اعمال، جس کے کرتوت اس طرح کے ہوں جس سے عام مسلمان دھوکہ کھا رہے ہیں، جس کے دھوکے سے مسلمان بچ نہ سکتے ہوں۔